من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقال عليه الصلاة والسلام: كلكم بنو آدم وآدم من تراب لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور عزیزان مکرم، ہماری مجلس میں اس وقت وہ حضرات جمع ہیں جو سماجی خدمات کا اور ملت کی خدمات کا اپنا ایک قابل تعریف ریکارڈ رکھتے ہیں. میں ایک طالب علم ہوں اور رات ہی میں سفر سے واپس لوٹا. آتے ہوئے ٹریفک کی وجہ سے کچھ تاخیر ہوئی، اس کے لیے میں معذرت خواہ بھی ہوں. بزرگان محترم، یہ ہندوستان ہم سب کا ملک ہے اور یہ ایسا جمہوری ملک ہے جس کی جمہوریت کی برقراری میں اس ملک میں رہنے والے سارے باشندوں نے اپنا حصہ ادا کیا ہے. اس ملک کی شناخت اور اس ملک کا کردار سیکولر بنیادوں پر ہے. اگر اس کی جمہوری اقدار کو متاثر کیا جائے تو پھر اس کی جو اہمیت ہے سارے عالم میں ظاہر و باقی نہیں رہ سکتی. اس ملک کی شناخت کو باقی رکھنے کے لیے ہر ایک کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. یہاں ہمارے مسلمان بھائی بھی رہتے ہیں، عیسائی اور یہودی بھائی بھی رہتے ہیں، سکھ مت پر عمل کرنے والے اصحاب بھی یہاں رہتے ہیں، ہندو مت، جین مت، بدھ مت، ایسے اور کئی مذاہب ہیں جن پر عمل کرنے والے لوگ آپس میں شیر و شکر بن کر رہتے ہیں. ہر ایک کی ثقافت الگ ہے، ہر ایک کی تہذیب الگ ہے، ہر ایک کے اپنے مذہبی اقدار الگ الگ ہیں، لیکن اس کے باوجود سب مل جل کر محبت کے ساتھ اور پیار سے اور آپس میں اتفاق سے اب تک رہتے بستے آئے ہیں. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو انسان دشمن طاقتیں ہیں وہ اپنے اثرات ڈالتی ہیں اور اچھے خاصے ماحول میں زہر گھول دیتی ہیں
اور اس سلسلے میں کچھ عرصے سے نفرت کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں اور ہمارے ملک کو ایک ایسے راستے پر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو اس کو تباہی اور بربادی کے راستے پر لے جانے والا ہے۔ اس ملک کی آبادی کا تخمینہ جو اخبارات میں آیا ہے وہ تقریباً 1 کروڑ سوا کروڑ کی تعداد ہے ان کی، لگ بھگ سوا کروڑ انسانوں کی آبادی اس ملک میں رہتی بستی ہے، جس میں 600 سے زائد سمجھیے انسانوں کی مختلف ذات اور برادریاں ہیں، اور ان سوا کروڑ آبادی میں سوا سو 125 کروڑ 125 کروڑ کی آبادی ہے۔ 125 کروڑ کی آبادی میں تقریباً 100 کروڑ وہ لوگ ہیں جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، اور پھر مسلمانوں کی آبادی اس میں تقریباً 17 کروڑ بتائی گئی ہے۔ ایسے میں اس ملک کی حقیقی شناخت اور پہچان یہی ہے کہ یہاں ہر مذہب پر عمل کرنے والوں کو ان کے مذہب پر عمل کی آزادی ملے۔ ہمارا دستور بھی اسی گنجائش فراہم کرتا ہے۔ دستور میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ہندوستان میں رہنے بسنے والے جتنے مذاہب پر کاربند لوگ ہیں وہ اپنے عقیدے کے مطابق اپنے اعتقادات پر قائم رہتے ہوئے اور اپنے اعتقادات کی مناسبت سے جو اعمال اختیار کرنا ہے وہ اختیار کرتے ہوئے اور اپنے مذہب کی تعلیمات کی تبلیغ کرتے ہوئے یہاں رہ سکتے ہیں۔ اس میں کسی پر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، مثبت انداز میں ہر ایک اپنا پیغام انسانوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے، اور وہ پیغام اگر کسی کے دل میں اتر جائے تو یہاں کا قانون منع نہیں کرتا کہ وہ اپنا مذہب تبدیل کرے۔ اور قرآن پاک جو اسلام کا صحیفہ ہدایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنایا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب ہدایت نازل فرمائی ہے۔ اس قرآن پاک میں فرمایا گیا لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، بھئی قرآن نازل ہوا، اس نے بتا دیا کہ یہ راستہ سیدھا ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ گمراہی کا راستہ ہے۔ اب آپ کا اختیار ہے، جس راستے کو چاہیں اختیار کریں، چونکہ اس دنیا کے نظام کو اللہ نے امتحان کی غرض سے بنایا ہے۔ اب انسان کا امتحان ہے کہ وہ کس چیز کو چوائس کرتا ہے، اختیار کرتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں فرمایا گیا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، جو چاہے ایمان لائے، جو چاہے کفر کی راہ اختیار کرے، وہ اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ اسی لیے اسلام بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسلام کسی پر زبردستی تھوپا جائے، چونکہ اسلام کا تعلق قلب سے ہے۔ جس کے دل میں اسلام کی حقانیت، اس کی صداقت پیوست ہو جائے، وہ اپنے دل سے مان کر قبول کر کے زبان سے اقرار کرے تو مسلمان۔ اور فرض کر لیجئے کسی کو زبردستی کر کے کلمہ پڑھا دیا جائے، دل سے وہ مطمئن نہیں ہے اسلام کے بارے میں، اس کا کوئی اطمینان نہیں ہے، تو ظاہر ہے وہ حقیقی معنی میں اللہ کے پاس مومن بھی قرار نہیں پا سکتا۔ ٹھیک اسی طرح ہمارے پاس جتنے مذاہب ہیں وہ ہر ایک کے پیشوا یہی کام کرتے ہیں کہ اپنے اپنے ماحول میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرتے ہیں، اور اس پر عمل کرنے کی دستور کے اعتبار سے آزادی حاصل ہے۔ لیکن بعض ہمارے قائدین اور سمجھیے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو سیاسی بصیرت دی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ دستور کی جو شق ہے، شق نمبر غالباً 44، اس میں کچھ سماجی طور پر ایسے رسومات کہ جن کا مذہب سے کوئی جوڑ اور تعلق نہیں ہے، اگر اس میں کوئی پیچیدگی اور خرابی آ رہی ہو اس کی وجہ سے سماج میں اور معاشرے میں، تو اس کی اصلاح کے لیے
اس میں کوئی یکساں قانون نافذ کیا جا سکتا ہے، لیکن اب حکومت نے اس سے یہ مفہوم اخذ کیا ہے کہ ہر ایک مذہب کی جو بنیادی باتیں ہیں اور جن کے ہٹانے سے اس کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی، ویسی چیزوں پر حکومت ہاتھ ڈالنا چاہتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہندوستان میں رہنے والے جو کئی ذاتوں پر مذہب پر مشتمل ہیں، ان کو ایک قانون کا پابند کیا جائے۔ ظاہر ہے عقلی طور پر اور فکری طور پر کبھی کبھی یہ قابل قبول بات ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر ایک آدمی ایک قانون کو مان لے۔ دیکھیے، ہر آدمی یہاں آزاد ہے، وہ اپنے مزاج کا کھانا کھاتا ہے، اپنے طبیعت و ذوق کے مطابق لباس پہنتا ہے، اپنے طبیعت و ذوق کے مطابق مذہبی اقدار انجام دیتا ہے، اور اپنے مذہبی کٹہرے میں رہتے ہوئے جو اس کے اعمال و اشغال ہیں ان کو انجام دیتا ہے، اس کو اپنے لیے سمجھیے کہ راحت کا، رحمت کا ذریعہ سمجھتا ہے۔ لیکن ایسی چیزیں جو سماج میں انسانی اقدار کو ضرر پہنچانے والی ہیں، ویسی چیزوں کو سماجی سطح پر اصلاح کی غرض سے اصلاح کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے اور سب کے لیے ایک قانون بنایا جائے تو ظاہر ہے اس میں کوئی دشواری نہیں ہو سکتی۔ بزرگان محترم، ہم چند قدم آگے جاتے ہیں تو وہاں زبان الگ ہے، وہاں کا کلچر الگ ہے، وہاں کی تہذیب الگ ہے، وہاں کے مذہب کے ماننے والے الگ، اور ہندوستان بھر میں اگر ہم مختلف مقامات پر جائیں گے تو کتنی بولیاں بولنے والے ہم کو ملتے ہیں، کتنے اپنے مذاہب پر عمل کرنے والے ملتے ہیں، لیکن یہ جو زبانیں ہیں ان کا اختلاف ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ جیسے انسانوں کا رنگ، ان کا روپ، ان کی قد و قامت، یہ سب الگ الگ ہے، ہر ایک کی فکر جدا ہے، اسی طرح سے ان کی بولی جانے والی زبانیں بھی الگ الگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، یہ کائنات کا پیدا کرنا، زمینوں کو آسمانوں کی پیدائش، اس دنیا کا نظام، اس کا چلانے والا ظاہر ہے اللہ تعالیٰ ہے، اور اس میں رہنے بسنے والے لوگ جو مختلف بولیاں بولتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے۔ اور اسلام اسی لیے کسی زبان کو ناپسند نہیں کرتا، ہر ایک زبان اللہ کی ہے، ہر ایک انسان اللہ کا بندہ ہے، اللہ خالق ہے اور سارے انسان مخلوق ہیں۔ باعتبار مخلوق کسی انسانوں کے درمیان اسلام میں کوئی بھید بھاؤ نہیں ہے، اور بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ جو دیگر مذاہب پر عمل کرنے والے ہیں ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جائے، وہ اگر مصیبت میں ہیں تو ان کا ہاتھ تھاما جائے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ نہ دیا جائے۔ اسلام نے پڑوسیوں کے حقوق بتائے، پڑوسی میں ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہوتے ہیں، اسلام نے پڑوسی ہونے کے اعتبار سے غیر مسلم بھائی کے حق کو بھی تسلیم کیا ہے۔ اسی طرح اسلامی ممالک میں یہ بات فقہاء نے صراحت سے لکھی ہے کہ اگر کسی ملک میں مسلمانوں کا غلبہ ہو جائے اور وہاں اسلامی نظام قائم ہو جائے اور وہاں اگر ہمارے غیر مسلم بھائی پہلے سے رہتے ہوں، کسی مذہب پر عمل کرنے والے لوگ وہاں پہلے سے موجود ہوں، ان کے عبادت خانے ہوں، تو اسلام منع کرتا ہے کہ ان سے کسی طرح کی کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ دیکھیے، اسلام میں شراب حرام ہے، خنزیر حرام ہے، اور خنزیر تو ایسا حرام ہے کہ اس کی حرمت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہمارے اسلامی ملک میں، اسلامی کنٹری میں اگر کچھ مذہب کے لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں جو ان کے اپنے مذہب کے اعتبار سے خنزیر کھاتے ہیں تو اسلام ان کو نہیں روکتا۔ اگر وہ شراب پیتے ہیں تو اسلام ان کو منع نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے کلچر کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ان کو کسی طرح سے ستایا نہیں جائے گا، تکلیف نہیں دی جائے گی، نہ ان کے کسی معاملات میں مداخلت کی جائے گی۔
کیونکہ یہ ان کا اپنا شخصی ذاتی معاملہ ہے، اور اگر یہی چیز ان کی وجہ سے کسی کو ضرر و نقصان پہنچ رہا ہو، ان کے کسی عمل کی وجہ سے، تو ظاہر ہے پھر وہاں اسلام متوجہ ہوگا۔ اسی طرح ہمارے ہندوستان کے دستور کو بھی ہمارے اپنے جو زندگی گزارنے کے طور طریق ہیں، اور میں اگر ہم نے کچھ اپنے طور پر راستہ بنایا ہے اور وہ کوئی الہامی راستہ نہیں ہے یا مذہب کا نمائندہ راستہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے کسی کو ضرر نقصان پہنچ رہا ہو، تو ظاہر ہے اس کی ہدایت، اس کی اصلاح کا کام دستور کے چوکھٹے میں رکھ کر حکومتیں انجام دے سکتی ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ اس ملک کی خوبصورتی اور اس ملک کی سمجھیے کہ حقیقی شناخت پر پہچان وہ تکثیری سماج میں ہے، یعنی کثرت میں وحدت کا رنگ ہم ہندوستان میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں مختلف مذاہب کے ماننے والے بکثرت ہیں، لیکن سب مل جل کر رہتے ہیں۔ اس طرح کی کثرت میں وحدت کا ایک منظر ہندوستان پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کسی شاعر نے کیا خوب بات کہی ہے، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، اے ذوق چمن کو ہے زیب اختلاف سے۔ ظاہر ہے یہاں کا سماجی ڈھانچہ شروع سے یہی ہے، اور بزرگان محترم ہم اور آپ سب جانتے ہیں کہ 1948 سے پہلے یہ ہندوستان انگریزوں کے زیر نگین تھا، اور سارے یہاں رہنے بسنے والے انگریزوں کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے۔ اس غلامی سے نجات کا راستہ اختیار کرنے کے لیے اس ملک میں رہنے والے تمام طبقات نے اپنا حصہ ادا کیا۔ اسلام پر عمل کرنے والوں نے بھی اور دیگر مذاہب پر عمل کرنے والوں نے بھی اس میں بڑا حصہ لیا۔ خیز و بند کی صعوبتیں جھیلیں، مصائب و آلام کے راستے سے گزارے گئے، تکلیفیں پہنچائی گئیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کی جانیں بھی ضائع ہوئیں، لیکن بہرحال سب کی محنتوں کی وجہ سے یہ ملک آزاد ہو سکا، اور پھر انگریزوں کی غلامی سے اس ملک کو نجات ملی۔ تو ایسے میں ہم سب کا فرض بنتا ہے کہ اس ملک کی جو انفرادی شناخت ہے اس کو باقی رکھتے ہوئے اس ملک میں امن و امان کی فضا قائم رکھنے کی کوشش کی جائے، اور یہ ذمہ داری ہے، فریضہ ہے حکومت کے ذمہ داروں کا کہ وہ اس ملک میں امن و امان کو متاثر ہونے نہ دیں۔ ظاہر ہے امن و امان کو باقی رکھنے کے لیے حکومت کسی کے مذہب میں مداخلت کرتی ہے یا کسی کو ایک قانون کا پابند بنانا چاہتی ہے، تو ظاہر ہے اس سے امن و امان کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ دیکھیے کہ انسان اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا، مال کی پرواہ نہیں کرتا، اور کبھی اپنے خاندان کی تباہ و تاراجی ہوتی ہے تو اس کو بھی برداشت کر لیتا ہے، لیکن مذہب جس سے اس کو دل کی گہرائی کے ساتھ اس کو تعلق رہتا ہے، اس پر کبھی کوئی بات آتی ہے تو وہ کسی قیمت پر برداشت نہیں کرتا۔ ہم ہندوستان میں رہتے بستے ہیں، اگر فرض کر لیجئے ہمارے سکھ بھائیوں کو پابند کیا جائے کہ ہمارے اپنے بنائے ہوئے ہندوستان کے یکساں سول کوڈ کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ نکاح، شادی وغیرہ اور اپنے معاملات کو انجام دیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں، ہندو مت پر عمل کرنے والوں کو پابند کیا جائے، بدھ مت، جین مت پر عمل کرنے والوں کو پابند کیا جائے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ ظاہر ہے ہرگز ممکن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، اس وقت حکومت نے مسلمانوں کے مسائل پر ہاتھ ڈالا ہے، اور حکومت کا نقطہ نظر یہ ہے کہ طلاق کی وجہ سے بہت سی ہماری مسلم بہنیں مظلومیت کا شکار ہیں۔ اگر اس کو وسیع تناظر میں دیکھا جائے تو ہندوستان میں رہنے والی ہماری تمام بہنیں بلا کسی فرق مذہب و ملت کے تمام ہماری بہنیں، انسانی بہنیں، ان کا اگر سمجھے تخمینہ کیا جائے تو مسلم خواتین سے کہیں زیادہ وہ ہماری بہنیں مظلومیت کا شکار ہیں۔
اگر قانون پر صحیح معنی میں عمل کیا جائے، جس مذہب کا جو دستور اور قانون ہے اس مذہب پر عمل کیا جائے تو کسی کو کوئی ضرر و نقصان نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے، قانون کا صحیح استعمال بھی ہے، ایک غلط استعمال بھی ہے۔ اگر سماج کے کچھ افراد کسی قانون کا غلط استعمال کرتے ہیں تو حکومت بھی کبھی قانون تبدیل نہیں کرتی۔ مثال کے طور پر ٹریفک میں چلنے کا رول یہ ہے کہ ہم بائیں طرف سے جائیں، سیدھے طرف سے نہ جائیں، اور اگر کوئی صاحب سیدھے طرف سے چلے جائیں یا کچھ اکثر طبقہ سیدھے طرف سے جانے کی کوشش کرے تو کیا اس قانون کے مس یوز کی وجہ سے قانون تبدیل کیا جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ قانون تو وہی رہے گا، لیکن قانون کی مخالفت کرنے والوں کی اصلاح کی جائے گی، خواہ وہ کسی طور طریق سے ہو۔ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ ظاہر ہے اسلام بھی یہی بات بیان کرتا ہے، اسلام بھی یہی چاہتا ہے کہ اسلام کے قانون کا صحیح استعمال کیا جائے۔ نکاح جیسے اسلام کا ایک قانون ہے، اس کا ایک طریقہ ہے، اس کے مطابق اگر نکاح کیا جاتا ہے تو نکاح منعقد ہوتا ہے، ورنہ نکاح منعقد نہیں ہوتا۔ اسی طرح طلاق کا ایک طریقہ اسلام نے بتایا ہے۔ اب اکثر لوگ تو طلاق ہی پر اعتراض کرتے ہیں۔ ہمارے ہندو مذہب کے بہت سی بڑی آبادی ہماری یہاں رہتی ہے، ان کے اندر کنیا دان کا ایک سمجھیے کہ ان کا ایک مذہبی ان کا ایک حصہ ہے۔ لڑکی کو جب بیاہ کر کے دے دیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے شوہر کی غلامی میں دے دیا ہے اس کو۔ نتیجہ یہ ہے کہ اگر حالات خراب ہوتے ہیں اور زندگی گزارنے میں دشواریاں پیدا ہوتی ہیں، ایسے میں وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ شوہر سے چھٹکارا حاصل کر سکے مذہبی اعتبار سے۔ اب بعد میں اسلام نے چھٹکارے کا راستہ طلاق کو بتایا ہے۔ ہو سکتا ہے بعض اور مذاہب میں بھی اس کی کوئی وضاحت ہوتی ہو، اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ تو اس کی وجہ سے دستور میں اور قانون میں بھی ہمارے ہندو بہنوں کے لیے راحت کا طریقہ بتایا گیا کہ ان کے لیے بھی طلاق کو قبول کیا گیا۔ پہلے یہ تھا کہ طلاق دینے کا کوئی تصور، زندگی ختم کرنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ نکاح ہو جانے کے معنی یہ تھے کہ ہم کو جینا مرنا ایک ساتھ ہے۔ یہاں تک کہ ہمارے ہندوستان میں ستی کی رسم بھی تھی۔ اسی تناظر میں ایک بیوی اگر شوہر اچھا ثابت نہ ہو تو گھٹ گھٹ کر مرتے ہوئے زندگی بھی گزارنے کی پابند تھی، اور اگر شوہر مر جائے تو اس کے چتا پر زندہ جل جانے کی بھی وہ مذہبی اعتبار سے پابند تھی۔ اگرچہ کہ بعد میں اس کی اصلاح ہوئی اور یہ جو سماج کا حصہ بن گیا تھا وہ اس کی اصلاح ہو کر سمجھیے کہ وہ خرابی دور ہوئی۔ اسی طرح اسلام نے طلاق کا حصہ رکھا ہے۔ طلاق کوئی اسلام میں پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ناگزیر صورت میں سمجھیے کہ نکاح و بیاہ کے دائرے سے نکلنے کا ایک راستہ ہے۔ جیسے ہم ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہیں یا کسی اور جگہ بیٹھتے ہیں تو وہاں ایمرجنسی ڈور ہوتا ہے۔ ایمرجنسی ڈور کیوں رہتا ہے؟ اس لیے رہتا ہے تاکہ اگر کوئی مصیبت آ جائے تو اپنے لیے نجات کا راستہ تلاش کیا جائے، زندگی بچائی جائے، ایمرجنسی ڈور۔ اسی طرح اگر زندگی کسی خرابی کا شکار ہو رہی ہو، نفرت کی آگ اتنی پھیل گئی ہے کہ میاں بیوی دونوں مل کر زندگی گزارنے کے حالات نہیں ہیں، تو کیا ایسی زندگی گزاریں گے؟ اسلام ایک فطری مذہب ہے۔ ظاہر ہے انسان چاہتا ہے مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرے، اس لیے اللہ نے راستہ رکھا ہے طلاق کا، خلا کا، انفساخ نکاح کا، کہ عورت کیا کرے، اسے بلوغ خراسی حاصل کر سکے۔ طلاق کا حق شوہر کو دیا گیا، بیوی کو حق دیا گیا ہے خلا کا۔ اگر زندگی میں نبھا ممکن نہ ہو رہا ہو تو وہ پیشکش کرے کسی چیز کا اور خلا کی خواہش کرے، اور شوہر کا فرض ہے کہ خلا کو قبول کر لے۔ اور قرآن نے طلاق کے احکام بیان کرتے ہوئے ایک واضح ہدایت دی ہے، وہ کیا ہے؟ فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ زندگی گزارنا ہو اچھے بھلے ڈھنگ سے تو اپنی بیوی کو اپنے ساتھ رکھ کر زندگی گزارو، اور اگر
ایسا ممکن نہیں ہے تو خوش اسلوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔ ظاہر ہے یہ فطری بات ہے، انسان کی فطرت اس کو پسند کرتی ہے۔ اسلام نے اگرچہ کہ اس کو بہت ہی نامناسب سمجھا ہے، نکاح کا مطلب یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ کے لیے گزاری جائے، تادم زیست زندگی گزارنے کے عہد کے ساتھ، اس کو نبھانے کے عہد کے ساتھ نکاح کیا جائے، اور ناگزیر حالت میں طلاق کا راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ اسی لیے اس کو ابغض المباحات فرمایا گیا، یعنی جتنی مباح چیزیں اسلام میں ہیں ان سب میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز اگر کوئی ہے تو وہ طلاق ہے۔ اب طلاق اگر دینا ہو تو کیسے دیا جائے؟ اسلام نے اس کی وضاحت کی ہے کہ اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب عورت کو چھوڑنا ہو، حالات مجبور کر رہے ہوں کہ اب نبھا ہرگز ممکن نہیں ہے، چھوڑنے ہی میں عافیت ہے، راستہ الگ الگ کر لینے ہی میں ہمارے لیے بھلائی ہے، تب کیا کریں؟ اپنی بیوی کو طہر کے زمانے میں، طہر کہتے ہیں منتھلی کورس ختم ہونے کے بعد جو پاکی کا زمانہ آتا ہے وہ طہر، اس طہر میں بیوی سے ہم آغوش ہوئے بغیر، اس سے مصاحبت مقاربت کیے بغیر ایک طلاق دے دیں۔ اب یہ ایک طلاق رجعی ہے، آپ چاہیں تو لوٹا لے سکتے۔ اس طلاق کے بعد آپ کو موقع ہے عورت کے 3 منتھلی کور گزرنے تک سوچنے کا، سمجھنے کا کہ زندگی کو برقرار رکھا جائے یا چھوڑ دیا جائے، کس میں رحمت ہے، مشورہ بھی کیا جا سکتا ہے، اپنے طور پر غور و خوض بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر عدت کے اندر آپ یہ محسوس کرتے ہیں، 3 منتھلی کور گزرنے سے پہلے آپ محسوس کرتے ہیں کہ نہیں اس رشتے کو باقی رکھنا چاہیے، ہم سے قصور ہو گیا، یہ عورت اگر کہہ دے کہ نہیں مجھ سے زیادتی ہو گئی تھی میں معافی چاہتی ہوں، ایسے حالات بنتے ہیں کہ اس کے شوہر کو اختیار ہو جاتا ہے کہ اس کو رجوع کر لے، اور رجوع نہ کرے، عدت گزر جائے تو وہ ایک جو رجعی طلاق تھی وہ آٹومیٹک بائن ہو جاتی، مطلب یہ کہ اب رشتہ ختم۔ رشتہ ختم ہونے کے باوجود اگر پھر بھی ان کو اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہم نے غلطی کی ہے، ہم کو پھر سے ازدواجی زندگی گزارنا چاہیے، تو دوبارہ نکاح کرنے کی ان کے لیے گنجائش ہے۔ اسلام نے 9 صورتیں ایسی رکھی ہیں کہ جس میں حلالہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ عام طور پر اب دستور میں حلالہ کا مسئلہ بھی لایا گیا ہے، جبکہ نکاح حلالہ شریعت میں کوئی قسم ہی نکاح کی نہیں ہے۔ حلالہ کے لفظ کا بھی مس یوز ہو رہا، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے مختلف پاکی کے زمانے میں کسی نے الگ الگ طلاق دی ہے، وہ تو سب کے پاس متفق ہے، ہو جاتی ہے۔ اگر ایک ہی نشست میں بیک لفظ میں نے تجھ کو 3 طلاق دیا کہہ دیا تو یہ 3 ہوتی یا 3 نہیں ہوتی، اس میں اختلاف ہے، صرف ایک ہی صورت ہے اختلاف کی، باقی تمام صورتوں میں سب کا اتفاق ہے۔ یہاں تک کہ اگر ایک مجلس میں کسی نے الگ الگ لفظوں سے طلاق دی، طلاق طلاق طلاق، اور بعد میں اس نے کہا کہ میرا مقصد ایک ہی طلاق دینے کا تھا، میں نے بطور تکرار کے اس لفظ کا استعمال کیا ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی، اس کو ایک ہی طلاق قرار دیا جائے گا۔ ہاں اگر وہ کہتا ہے کہ نہیں میری نیت 3 طلاق کی تھی، 3 طلاقیں دی، 3 طلاق ہی مانے جائیں گے۔ تو مختصر یہ ہے کہ طلاق کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ جو زندگی دشوار گھاٹیوں سے گزر رہی ہے اس سے راحت کا راستہ مل جاتا ہے۔ اب مسلمانوں کا کچھ طبقہ جو لا علم ہے، علم سے واقف نہیں ہے، ضرورت کی بنیاد پر بھی طلاق دیتا ہے، تو بعض وقت جہالت میں ایک ہی وقت میں 3 طلاق دے دیتا ہے۔ ظاہر ہے یہ قابل اصلاح عمل ہے، اور اگر سروے کیا جائے تو یہ تناسب بہت مختصر ہے۔ موجودہ گئے گزرے حالات میں بھی ہندو سماج سے تقابل کیا جائے تو مسلمانوں کے سماج میں طلاق کا ریشو بہت کم ہے، اور اس طلاق میں بھی پھر 3 طلاق کا ریشو تو بہت ہی کم ہے۔ اور ان طلاق کے واقعات میں صرف اکثر مرد حضرات ہی سمجھیے ذمہ دار نہیں ہوتے، بعض مرتبہ خواتین بھی مطالبہ کرتی ہیں شوہر سے کہ مجھے طلاق دے دو، مجھے نہیں رہنا ہے، ظاہر ہے شوہر طلاق دے دیتا ہے۔ تو بزرگان محترم، نکاح حلالہ کو جو بدنام کیا گیا ہے، میں اس کی مختصر وضاحت کرتا ہوں آپ کو
فرض کر لیجئے کسی نے زندگی میں 3 مرتبہ طلاق دے دی ہے، خواہ وہ ایک مجلس میں دی ہو، الگ الگ مجلسوں میں دی ہو، اس کے بعد اس کا نکاح اس شوہر سے جس نے طلاق دی ہے رشتہ قائم نہیں ہو سکتا، نہ بغیر نکاح کے نہ نکاح کے۔ لیکن ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ فرض کر لیجئے کہ اس خاتون کا کسی اور سے نکاح ہو گیا تھا، اب وہاں شوہر سے نباہ ممکن نہیں ہو سکا، تو کوئی وجہ بن گئی کہ شوہر نے اس کو طلاق دے دی، یہ ہے کہ شوہر کا انتقال ہو گیا، تو وہاں عدت گزر جانے کے بعد اگر ایسے حالات بنتے ہیں کہ پہلے والا جو شوہر طلاق دیا تھا اور وہ خاتون دونوں مل کر آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں تو یہ نکاح جائز ہے۔ اس درمیانی جو نکاح کی صورت ہے اس کو کہتے ہیں تحلیل شرعی، اس کو اب جو ہے حلالہ، نکاح حلالہ کا نام دے دیا ہے، حالانکہ اسلام میں نکاح حلالہ کی کوئی جو ہے صنف ہے ہی نہیں۔ فرض کر لیجئے اگر کسی نے 3 طلاق دے دی ہے اور بعد میں دونوں کو پچھتاوا ہوتا ہے، شوہر طے کرتا ہے کہ فلاں صاحب کو راضی کر لیتا ہے کہ آج آپ نکاح کریں، ہفتہ 2 ہفتے کے بعد 2 دن کے بعد 2 گھنٹے کے بعد طلاق دے دیں، اور وہ اس معاہدے کو قبول کر کے نکاح کر کے اسی طرح طلاق کا ڈھونگ رچاتے ہیں، تو یہ تحلیل شرعی نہیں ہے۔ ایسے حلالہ کرنے والوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس طرح کا حلالہ کا کام کرنے والے کرانے والے سب پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور، اللہ سے ناراضگی و غضب کو دعوت دینا ہے۔ اتنا برا کام، اسلام جس کو اتنا برا کام قرار دے رہا ہے، اس کو ہمارے دوست بس یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح حلالہ ہے، یہ عورتوں پر ظلم ہے۔ دیکھیے اسلام ایک پاکیزہ مذہب ہے اور وہ حیا و حجاب، حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے کا نام ایمان ہے۔ الحیاء شعبۃ من الایمان، اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، مطلب یہ ہے کہ اگر حیا نہ ہو تو ایمان کا کوئی تصور نہیں۔ الحیاء والایمان قرناء جمیعا، حیا اور ایمان دونوں جڑے ہوئے ہیں، اگر کسی ایک کو اس سے جدا کر دیا جاتا ہے تو دوسرا باقی نہیں رہتا۔ تو حیا کی اتنی اہمیت ہے، تو ظاہر ہے اسلام ایسی بے حیائی کی دعوت کیسے دے سکتا ہے؟ اور بزرگان محترم، یہ بات بھی ہمارے ذہن میں رہنی چاہیے کہ ہمارے ہندوستان میں اگر جائزہ لیا جائے، ہزاروں ہزار مسائل ہیں جو اس وقت انسانیت کے لیے یہاں رہنے والی سمجھیے ساری انسانیت کے لیے اس کی اہمیت ہے۔ تعلیم کی اہمیت ہے، روزگار کی اہمیت ہے، اور اس ملک سے بھید بھاؤ کو دور کرنے کی اہمیت ہے، نفرت کو ختم کر کے محبت کی فضا بنانے کی ضرورت ہے۔ اور آج بھی اگر فاقے کے اعتبار سے اور بھوک اور افلاس کی وجہ سے موت کے اعتبار سے بھی جائزہ لیا جائے اموات کا، تو ہندوستان بھی ایک اچھے نمبر پر آ سکتا ہے۔ ایسے جائزے لیے گئے ہیں کہ ہمارے بہت سے معصوم بچے بھی سمجھیے کہ معاشی مسائل سے پوری طرح سے راحت کے ماحول میں نہیں ہونے کی وجہ سے انہوں نے دم توڑ دیا ہے۔ یہ ہے کہ وہ بیمار تھے، ان کا علاج کرانے کے اسباب ان کے والدین کے پاس نہیں تھے۔ ظاہر ہے ہمارے پاس جو سطح غربت ہے، اس سے نیچے زندگی گزارنے والوں کی بڑی تعداد ہے، ان سب کا دکھ درد ہم کو مجبور کرے کہ ہم اس کے لیے کچھ کریں، لیکن ہم وہ چھوڑ چھاڑ کر ایسے مسائل میں ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں کہ جو اس ملک کو انتشار کے دہانے پر لے جانے والا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسے میں اس ملک میں رہنے والے سارے ہمارے بھائیوں کو، خواہ وہ کسی مذہب پر عمل کرتے ہوں، اٹھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ آج وہ کل ہماری باری ہے کہ مصداق، آج اسلام کے قانون پر ہاتھ ڈالا گیا ہے، کل کسی اور کے قانون پر، کل کسی اور کے قانون پر بھی ہاتھ ڈالا جا سکتا ہے۔ تو دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم سب جڑ کر، مل جل کر اس کام کو آگے لے آئیں اور اس بات کا حکومت سے مطالبہ کریں کہ ہم اپنے مذہبی قانون پر عمل کرتے ہوئے راضی و خوش ہیں، اس میں آپ کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم
یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس میں کوئی معاملہ کریں، جبکہ جن کی ہمدردی آپ کو سمجھیے آ گئی ہے اس وقت، اور وہ جذبہ آپ کے دل میں پھوٹ پڑا ہے، جن کے بارے میں پھوٹ پڑا ہے وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم کو آپ کی ایسی مصنوعی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے، پھر بلا وجہ کہ ہم ہمدردی بگاڑنا چاہتے ہیں تو اس کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ تو ہمارے سماج میں جو اس وقت بہت سے وہ مسائل ہیں کہ جن کی طرف ہم کو توجہ کرنا ضروری ہے، اور اگر ہم اس مسئلے میں دلچسپی نہ لیں اور اس تکثیری سماج کی برقراری میں اور یہاں ہر ایک کی آزادانہ طور پر اپنے مذہب پر عمل کرنے کی جو دستوری گنجائش ہے، اس میں اگر کوئی درازی ہوتی ہے تو ظاہر ہے یہ سب کے لیے لمحہ فکر ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ میرا اکیلے کا غم ہے، ہمارے نشتر بھائی کا غم ہے، یا فلاں ہندو مت کے ذمہ داروں کا غم ہے، یا فلاں کا دکھ ہے، فلاں کا دکھ ہے، نہیں، سب کا دکھ ہے وہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میرا رونا نہیں رونا ہے یہ سارے گلستاں کا، وہ گل ہوں میں خزاں ہر گل کی ہے گویا خزاں میری۔ یہاں اگر کسی ایک کو ضرر پہنچتا ہے تو دوسروں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کل ہم پر بھی یہ وار آ سکتا ہے، اسی لیے ہم سب کو سر جوڑ کر اس ملک کی سالمیت کے لیے اور اس ملک میں کثرت میں وحدت کا جو نمونہ اور جو گلدستہ ہے یہ وحدت کا، کثرت میں وحدت کا، اس کو باقی رکھنے ہی میں ہماری ملک کی شان ہے، آن ہے، اس کو باقی رکھنے کے لیے ہم کو پرزور جدوجہد بھی کرنی چاہیے۔ تو بزرگان محترم، ظاہر ہے ہندوستان ایک کثیر تہذیبی ملک ہے، اس ملک میں یکساں سول کوڈ یہ سب کے لیے ایک قانون لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ یہ بالکل ایسی حقیقت ہے جیسے سورج کی روشنی جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، تو اس حقیقت کا بھی کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اس پس منظر میں ہم سب کو اور ساری برادریوں کو اور ملک میں رہنے والے سارے مختلف مذاہب کے نمائندوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ آج بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہمارے سکھ بھائی، نشتر بھائی یہاں تشریف لائے ہیں۔ ظاہر ہے ان کے دل میں یہ درد ہے، وہ فکر رکھتے ہیں کہ ہمارا جو تکثیری نظام ہے، تکثیری سماج ہے، اس کی خوبی برقرار رہے، اس لیے اس موضوع سے دلچسپی رکھتے ہوئے یہاں آئے ہیں۔ لیکن ایسے ہمارے تمام بھائیوں کو بھی جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں آپ کے کوئی سوال ہے تو جواب دوں گا۔ رکھ سکے محفوظ جو صحن چمن کی آبرو، رکھ سکے محفوظ جو صحن چمن کی آبرو، گنج و گل کو کسی ایسے نگہباں کی تلاش، گنج و گل کو ایسے کسی ہے نگہباں کی تلاش۔ کچھ الفاظ ادھر ہو رہے ہیں، مطلب ہے کہ آج ہم کو حکومت میں ایسے لوگوں کو لانے کی ضرورت ہے جو دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے ملک کی خدمت کریں، ملت کی خدمت کریں، اور یہاں رہنے بسنے والے جتنے مذاہب پر عمل کرنے والے ہیں ان کے مذہبی قانون سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہ کریں، بلکہ ان کے جو معاشی مسائل ہیں اور مسائل ہیں، سماجی مسائل ہیں، ان میں اپنی دلچسپی دکھائیں، شہروں کو بارونق بنائیں، تعلیم کو عام کریں، اور پھر اس ملک میں اخلاق اور اتحاد اور محبت کی فضا بنائیں، جیسے کہ ہمارے اس ملک میں پہلے محبت کی فضا تھی۔ اب بھی الحمدللہ جو سیکولر ذہن رکھنے والے ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ سب کے سب سمجھیے کہ اچھا ذہن رکھتے ہیں۔ جب کبھی کوئی ظلم کسی طبقے پر ہوتا ہے تو وہ بلا کسی جھجک کے آگے آتے ہیں، وہ آواز اٹھاتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، حکومت کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ مظلوم طبقہ کمزور ہے، طاقتور ہے، وہ نہیں دیکھتے۔ یقیناً ایسے روزوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے اور ایسے اجتماعات منعقد ہونی چاہیے کہ جس کی وجہ سے اس سمجھیے پیغام کو فروغ ملے اور پھر سے نفرت کی دیواریں ختم ہوں۔ جزاک اللہ۔ 15 نومبر کے دن تیاری میں ہم کی طرف سے اس کے لیے ہم